جب اللہ کی نبی نے اپنی ذات پیش کر دی مشرکین مکہ کے سامنے کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی 40 سالہ زندگی گزاری ہے، میرا بچپن تم نے دیکھا، میری نوجوانی تم نے دیکھی، میری جوانی تم نے دیکھی، فَهَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ تو سارے اہل مکہ بیک زبان کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو سچا پایا اور بار بار آزما کے ہم نے آپ کو سچا ہی پایا۔ شخصیت نبی، صورت نبی بالکل غیر متنازع مسلم، لیکن جب بات آپ کی سیرت کی آئی اور اپنی دعوت دی کہ قولوا لا الہ، کہہ دو کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں، کوئی علام الغیوب نہیں، الا اللہ، مسجود بھی صرف اللہ، معبود بھی صرف اللہ، علام الغیوب بھی صرف اور صرف اللہ۔ جب اللہ کی نبی نے دعوت پیش کی تو سب مخالف ہو گئے۔ آج بھی بدقسمتی سے اللہ کی نبی کی شخصیت مقدسہ کے ساتھ محبت کے دعویدار تو ہم سب ہیں، اور یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں اللہ کی نبی کی ذات سے بھی محبت ہو، آپ کی بات سے بھی محبت ہو، آپ کی صورت سے بھی محبت ہو، آپ کی سیرت سے بھی محبت ہو، لیکن صرف اللہ کی نبی کی صورت سے، صرف آپ کی شخصیت سے، صرف آپ کی ذات اقدس سے محبت نجات کے لیے کافی نہیں جب تک آپ کی سیرت کو ہم اپنائیں گے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، ابو طالب جیسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں یہ سب میرے نبی کا دفاع کرتے ہیں، لوگوں کو ان سے روکتے ہیں، لیکن خود بھی میرے نبی سے دور رہتے ہیں۔ آج ایک گئے سے گیا گزرا مسلمان، چاہے وہ دیندار نبی ہو، اللہ کی نبی کی شخصیت اور ذات اقدس کی بات آتی ہے تو وہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن جب اللہ کی نبی کی سنت کی بات آتی ہے، آپ کی سیرت کی بات آتی ہے، نظام مصطفیٰ کی بات آتی ہے، قرآن و سنت کے نظام کے نفاذ کی بات آتی ہے، تو پھر اس کے لیے ہم عملی طور پر تیار۔ یہ محبت تو نہ ہوئی، ایسی محبت تو نجات کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی نبی کی سیرت کو، آپ کے اخلاق اور عادات کو اپنا لیا۔ جیسے ابھی مفتی صاحب کچھ دیر پہلے ارشاد فرما رہے تھے، کسی بھی معاشرے کے اندر کسی انسان کے کردار کو پرکھنے کے لیے 3 شہادتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک بیوی کی شہادت اپنے شوہر کے حق میں، دوسرے خادم اور غلام کی شہادت اپنے آقا کے بارے میں، اور تیسری پڑوسیوں کی شہادت اپنے ہمسائے کے حق میں۔ ان تینوں شہادتوں کے معیار پر جب ہم اپنے نبی سید الکائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھتے ہیں تو آپ کی مثال غار حرا سے وحی کا پہلا سبق اللہ کی نبی جب لے کر آئے اور آپ نے خوف کا اظہار کیا اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو، فزملوہ حتی ذہب عنہ الروع، کمبل اڑا دیا گیا، خوف ذرا کم ہو گیا، کپ کپی کم ہو گئی۔ تو قال لخدیجہ واخبرها الخبر لقد خشیت علی نفسی، بخاری شریف میں آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اتنے شدت کے ساتھ، اتنی سختی کے ساتھ اگر پھر وحی آئی تو کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا فرمایا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ بخاری شریف میں 5 صفات کا ذکر فرمایا ہرگز نہیں میرے محمد، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ تو اعلیٰ صفات کے حامل۔ سب سے پہلی صفت، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی کی تمام صفات میں سے سب سے پہلے سر فہرست حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کی نبی کی یہ صفت بیان فرمائی، آپ صلہ رحمی، اس لیے کہ یہ مشکل کام، باہر کے لوگوں کے لیے تو ہم بڑے نرم ہوتے ہیں، بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں بڑا رحم ہوتا ہے، مدد بھی کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں، خوشی غم میں شرکت کرتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چونکہ نرم گرم حالات چلتے رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے ہمارا دل پتھر جیسا ہوتا ہے کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کیا تو ہم کیوں کریں۔ فرمایا انک لتصل الرحمہ، آپ تو رشتہ داروں کی جو غلطیاں ہیں ان کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ تعلقات جوڑتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ، بے روزگاروں کو صاحب کسب بناتے ہیں، صاحب روزگار بناتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق بجانب امور میں مصیبت زدہ لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ صفات ہے میری نبی کی
آج ان صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرمانے لگی، اور نو عمر نہیں تھی، 55 سال عمر تھی، جہاں دیدہ خاتون تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرمانے لگی، میرے محمد کوئی مانے یا نہ مانے، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول۔ یہ بیوی کی شہادت ہے شوہر کے حق میں۔ اور ذرا آگے بڑھی، ایک شہادت آپ کو اور بتا دوں، غلام اور خادم کی شہادت اپنے آقا کے حق میں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کی نبی کے متبنہ ہے، ان کے والد حارثہ مکہ مکرمہ آئے اپنے بیٹے کی تلاش میں۔ مکہ میں پتہ چلا کہ میرا بیٹا ایک ہاشمی گھرانے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خادم کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہے، اور بڑی دامت کے ساتھ، بڑی حسرت کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے زید، اس کو ظالموں نے اغوا کر لیا، مکہ کی منڈی عکاظ میں یہ بک گیا، اور بکتے بکتے یہ آپ کے گھر میں پہنچا ہے۔ ان کی والدہ رو رہی ہے، ان کی بہنیں ان کی راہ تک رہی ہے، میں آپ کے سامنے ہوں، چلتی پھرتی لاش ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، زید کو خریدنے پر جتنی رقم آپ نے صرف کی ہے وہ مجھ سے آپ وصول فرما لے، لیکن میرے بیٹے کو رہائی عطا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ہم قیمت لے کر، پیسے لے کر زید کو رہا نہیں کریں گے، بلکہ تحفے تحائف دے کر رہا کریں گے، لیکن ایک شرط، حارثہ زید سے پوچھئے اگر زید خوشی سے جانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت۔ زید ابن حارثہ اللہ کی نبی کی طرف دیکھنے لگے، اپنے بوڑھے والد کی طرف دیکھنے لگے، اور تھوڑی دیر کے بعد ضمیر نے یہ فیصلہ کیا اور اپنے والد سے کہنے لگے، میری والدہ کو میرا سلام کہنا، میری بہنوں کو میرا سلام کہنا، زندگی رہی تو ملاقات بھی ہو جائے گی، لیکن میں محمد کی غلامی پر لاکھوں آزادیاں قربان کر دیتا ہوں۔ یہ ایسی غلامی ہے محمد رسول اللہ کی، اس غلامی پر لاکھوں آزادیاں قربان کی جا سکتی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ مورخین نے لکھا ہے اللہ کی نبی نے حضرت زید کو اپنے گلے لگا لی اور فرمایا، آج کے بعد تم زید ابن حارثہ نہیں، زید ابن محمد کہلاؤ۔ خادم، ملازم اور نوکر اپنے آقا کو، اپنے مالک کو جتنا جانتا ہے اتنا کوئی اور نہیں جانتا۔ بیوی کے بعد آپ نے خادم کی گواہی سنی، اور میری نبی کی صداقت، امانت، آپ کی دیانت اور شرافت پر تیسری گواہی پڑوسیوں کی میں نے شروع میں سنا۔ ان تینوں شہادتوں پر جب ہم اپنے نبی کو پرکھتے ہیں تو ہمارے نبی کی مثال نہیں ملی۔ الحمدللہ الصادق الامین کی ہستی اس کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی ثانی نہ کائنات میں کبھی رہی ہے نہ کبھی پائی جا سکتی۔ اللہ کی نبی کی صورت اور شخصیت کی محبت تک محدود نہ رہے، بلکہ شخصیت مقدسہ، صورت مبارکہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی نبی کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ www.darsequran.com